بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، رواہ احمد۔ محترم حضرات، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت سے جس طرح ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان اور مال سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور یہ محبت ہر مومن سے مطلوب ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت کرے۔ اور محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، آپ کی سنت سامنے ہو، تو وہاں آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے اور دوسروں کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ صحابہ کرام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی سنتوں سے بھی محبت کرتے تھے، آپ کی مشن، آپ کی دعوت اور آپ کے مشن سے بھی محبت کرتے تھے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے زبانی دعوے بڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے فرامین پر ان کا عمل نہیں، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، اور نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان کی جاتی ہیں، آپ کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں، تو وہاں پر اعراض کرتے ہیں، رخ موڑ کر چلے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوئی مطلب نہیں۔ تو صرف ذات سے محبت کا دعویٰ نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی محبت کرنا، اور محبت کا یہی اصل معنی ہے۔ صحابہ کرام اب غزوہ احد میں دیکھیے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ایک بڑا مشکل موقع آ گیا غزوہ احد میں۔ 50 تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مقرر کیا تھا، ان کی غلطی کی وجہ سے صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی اور جنگ کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی۔ ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بہت کم لوگ بچے تھے صحابہ میں سے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمنوں کی طرف سے جو تیریں آتی تھیں، ان تیروں کو اپنے اوپر روکتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پورے چھلنی ہو گئے، ہاتھ ہی ان کا شل ہو گیا۔ اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے سر کو اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتے کہ لوگوں کے حالات کیسے ہیں۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو آپ کے سامنے کھڑے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے اور کہتے کہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لا تشرف یصیبک سہم من سہام القوم، آپ اپنے سر کو اوپر مت اٹھائیے، میرے بالکل مقابل میں کھڑے ہوئیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کی کوئی تیر آئے اور آپ کو لگ جائے۔ نحری دون نحرک، میرا سینہ آپ کے سینے کے بالکل مقابل رہے، آپ بالکل میرے پیچھے کھڑیے، تاکہ آپ کی طرف آنے والی ساری تیریں وہ میں اپنے اوپر لوں اور آپ صحیح سالم بچے رہیں۔ یہ صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، لیکن صرف آپ کی ذات سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی
سنتوں سے محبت کرتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن روانہ کر رہے تھے تو بہت ساری چیزوں کی وصیت کر رہے تھے آپ. اور اس وقت جب یمن روانہ کر رہے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں, سفر پر جا رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال اخلاق دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے نیچے پیدل چل رہے ہیں اور معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ وصیت کر رہے ہیں, نصیحتیں کر رہے ہیں, اور نصیحت کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جب چھوڑ کر آ رہے تھے تو کہا کہ یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری. اے معاذ تم یمن جا رہے ہو, جب تم واپس آؤ گے تو ممکن ہے کہ تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو. جب تم یمن سے واپس مدینہ آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے نہ ملو اور تمہارا گزر میری مسجد سے اور میری خبر سے ہوگا. دیکھیے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان و مال سے زیادہ محبت کرنے والے یہ بات سن کر کے معاذ بن جبل بہت روئے, لیکن یہ سوچ کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوگی اس لیے میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, یمن جاؤں گا تو پھر آپ سے میری ملاقات نہیں ہو پائے گی. پھر بھی چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ان کو محبت تھی, آپ جو دعوت لے کر کے آئے تھے اس دعوت سے ان کو محبت تھی, اس لیے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے, اسلام قبول کرتے, دین کی باتیں سیکھتے, پھر سیکھ کر کے وہ ادھر ادھر پھیل جاتے تھے. اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کی بہت کم صحابہ کی خبریں مدینے میں ہیں, اکثر صحابہ کی خبریں مدینے کے باہر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ مدینے میں نہیں رہے, دین سیکھے, دین پر عمل کیے, اس کے بعد پھیل گئے, مدینے سے باہر نکل گئے دعوت و تبلیغ کے لیے, اور جہاں گئے وہیں ہو کر رہ گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہی, ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. میرے نزدیک سب سے زیادہ حقدار وہ ہے, میرا قریبی سب سے زیادہ وہ ہے جو متقی لوگ ہیں, اللہ کے متقی بندے مجھ سے سب سے زیادہ قریبی ہیں, جو بھی ہوں اور جہاں کے بھی ہوں. وہ جو بھی ہوں اور جہاں کے بھی ہوں وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریبی ہوں گے قیامت کے دن. تو اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت, تکریم, کامیابی کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے. انسان جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا, تقویٰ کی زندگی گزارے گا, وہ اللہ کے نزدیک بھی معزز ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخرت میں سب سے قریبی ہوگا. اور اسی تقویٰ کی بنیاد پر کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں بھی جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ کا تقویٰ اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر لوگ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے, آپ کے مشن سے, آپ کی سنتوں سے بھی ہم محبت کریں اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو متقی بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.